مشکور ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج ہم نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ بلوچستان میں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 80% لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ تو یا زراعت ہے یا غلہ بانی ہے، اور 2022 میں آنے والے سیلاب سے جس طرح بلوچستان کے زمیندار متاثر ہوئے، اور اس میں پورا صوبہ تقریباً کوئی ایسا علاقہ نہیں رہا جو متاثر نہیں ہوا، بہت سارے علاقے تو مکمل ڈوب گئے، اور ان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 300 ارب روپے کے نقصانات ہوئے۔ سینکڑوں ٹیوب ویلز بند ہو گئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر فصلات اور باغات تباہ ہو گئے۔ لیکن ان کی کمپنسیشن کے لیے حکومت نے آج تک بلوچستان کے زمینداروں کو ایک پیسے کی بھی انہوں نے ریلیف نہیں دی، اور ان کی واحد ذریعہ معاش جو زمینداری ہے اس کے لیے آج کل جو بجلی کی پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو بلوچستان میں زرعی ایریا ہے، جو بلوچستان کی دیہی علاقے ہیں جہاں پہ زمینداری ہوتی ہے، وہاں پہ 2 سے 3 گھنٹے گزشتہ 15 دن سے بجلی دی جا رہی ہے۔ تو ہم الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا بھرپور شکر گزار ہے۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں زراعت کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ انہی زمینداروں کو آج کیسکو کی جانب سے مختلف القابات سے نوازا جا رہا ہے۔ اس وقت سبسڈی کی مد میں وفاق اور صوبہ مقروض ہے، لیکن کیسکو کا سارا نزلہ بجلی بند کر کے زمینداروں پہ گرایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے حکومت وقت کی جانب سے حالات اس نہج پر پہنچائے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کے 80% لوگوں کی ذریعہ معاش کو چھینا جا رہا ہے، اور صوبے بھر میں زرعی ٹیوب ویلوں پر کیسکو نے بجلی کا دورانیہ 2 سے 3 گھنٹے کر دی ہے، جو گزشتہ 15 دنوں سے تو اس میں ہماری باغات اور فصلات بری طرح متاثر ہوئے ہیں، اور زمینداروں کے اربوں روپے کے نقصانات ہوئے ہیں۔ کیسکو بلوچستان کی زمیندار کش پالیسی پر حیران کن عمل پیرا ہے، جو کسی صورت میں زمینداروں کو قابل قبول نہیں۔ اس ظلم و زیادتی کے خلاف آخری حد تک جدوجہد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، کیسکو کی جانب سے 2015 کے معاہدے کے تحت 10,000 موجودہ بل اور 6,000 روپے سال 2023 کے بقایا جات ادائیگی ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارے 2023 میں جتنے بھی ہماری بقایا جات 6,000 کے حساب سے جو بنتے ہیں وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جس میں کیسکو ہمیں 8 گھنٹے بجلی دینے کی پابندی کرے، لیکن بعض زرعی فیڈر پر بجلی بند اور بعض پر 2 اور 3 سے زیادہ بجلی فراہم نہیں کی جا رہی ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ زمینداروں نے 100% بجلی کی بل بھی ادا کیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ان کی بجلی 2 سے 3 گھنٹے سے زیادہ بڑھائی نہیں گئی ہے، اور ان کی بجلی بند ہے، اور یہی پورے بلوچستان کی حالت ہے۔ زمیندار ایکشن کمیٹی کی جانب سے کیسکو حکام کی خواہش پر 8 نکاتی تحریری مطالبات کیسکو حکام اور بورڈ آف ڈائریکٹر کو پیش کیا گیا، لیکن بجلی اب تک بحال نہیں کی جا سکی۔ معزز صحافی حضرات، ایک طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو دوسری طرف نئے ٹیکسز، جس میں فروٹ اور سبزی سے متعلق مارکیٹ فیس کے نام پر نیا شیڈول قطعاً قبول نہیں۔ ایک طرف کیسکو کے نامنہاد دعوے تو دوسری طرف نئے ٹیکسز زمینداروں کو نان شبینہ کا محتاج بن کر رہ جائیں گے۔ زمیندار اس وقت شدید مشکلات سے دوچار ہے، مہنگائی آسمان سے بات کر رہا ہے، یوریا، کھادوں، ڈیزل اور تیل سمیت زمینداروں میں استعمال ہونے والی ہر شے کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ زمیندار اس سلسلے میں ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بلوچستان کی سیاسی، مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی گئی، اور ان کی موجودگی میں زمیندار ایکشن کمیٹی صوبے بھر میں
احتجاجی شیڈول کا اعلان کر رہی ہے۔ ہماری احتجاجی شیڈول اس طرح ہے کہ زمیندار ایکشن کمیٹی پہلے مرحلے میں ہر ضلع کی سطح پر سیاسی جماعتوں، انجمن تاجران کے ساتھ مل کر وابڈا کے مظالم کے خلاف 5 اکتوبر بروز جمعرات بلوچستان بھر کے تمام اضلاع میں احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور دوسرے مرحلے پہ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں صوبے کی قومی اور سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں اور قوم پرستوں کے ساتھ مل کر مرکزی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اگر کیسکو کے مظالم کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو 18 اکتوبر کو پہیہ جام ہڑتال پورے صوبے کی سطح پر ہوگا، جس میں قومی شاہراہیں بند کی جائے گی۔ اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچستان کے تمام سیاسی، مذہبی، قوم پرست جماعتوں کو اور ان کے قائدین، تاجر برادری، وکلاء، ٹرانسپورٹر تنظیموں، صحافی حضرات، ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ زمینداروں کے اس احتجاجی تحریک میں ہمارے ساتھ دیں تاکہ صوبے کے اس واحد ذریعہ معاش کو بچایا جا سکے۔ بہت